دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو راؤ رشید کی آٹو بایوگرافی کی قسط نمبر 3 سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یحییٰ خان نے جب برنا راولپنڈی جانے کی ضد کی، سرنڈر کے بعد جب عوام نے یحییٰ خان کے گھر کا گھیراؤ کیا تو جماعت اسلامی نے کیسے عوام کے جلوس کو شراب کی دکانوں کی طرف موڑا، جب یحییٰ خان نے تا حیات صدر رہنے والا آئین بنایا تو اس میں کیا عجیب و غریب باتیں شامل کی گئی، جب جنرل رانی کو پلاٹ دینے کا اختیار آئین میں شامل کیا گیا، جب فوجی جوانوں نے جنرل حمید کو مارنے کے لیے گھیر لیا، انہوں نے کیسے جان بچائی۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے قسط نمبر 2 میں ایک نام کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح لفظ مشتاق ہوندکر ہے، جبکہ ہم نے غلطی سے اسے کھنڈکر لکھ اور پڑھ دیا۔ یحییٰ خان پتہ نہیں رات کو سوئے یا نہیں، لیکن 4 بجے اپنے صرف انڈر ویئر میں باہر نکل آئے۔ نشے میں بالکل دھت تھے۔ انہوں نے حکم دیا گاڑی تیار کرو، میں اس وقت راولپنڈی جاؤں گا۔ متعلقہ سٹاف کے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ابھی گاڑی منگواتے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی کو فون کیا۔ ایس ایس پی نے ڈی آئی جی کو فون کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب تو راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہیں اور برآمدے میں آدھے ننگے کھڑے ہیں۔ یحییٰ خان صاحب کے کمرے میں ایک محترمہ تھی۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا دروازہ کھول کر انہیں واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھے۔ پتہ نہیں وہ اس محترمہ سے کس بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ یحییٰ خان کے گھر کی کوئی محترمہ وہاں نہیں آئی تھی، ابھی تو اس گھر کی اوپننگ تھی۔ اس محترمہ نے کوشش کی، لیکن جناب جنرل صاحب بازید تھے کہ میں اس وقت جاؤں گا۔ پھر یحییٰ خان صاحب کی ایک اور منظور نظر کو فون کیا گیا۔ وہ آئیں اور بڑی منت سماجت کر کے ان کو اندر لے گئی۔ اس طرح سے کرائسس جو تھا وہ ختم ہوا۔ ایسٹ پاکستان کا کرائسس تو کوئی کرائسس تھا ہی نہیں۔ اصل کرائسس یہ تھا کہ برنا یحییٰ خان کو اندر کس طرح لے جایا جائے، تو وہ کرائسس بڑی مشکل سے بہرحال حل ہو گیا۔ منانے والی کسی کرنل کی بیوی تھی۔ ویسے تو ان کے بے شمار قصے مشہور ہیں، مثلا یہ کہ جب ایک دفعہ نیپال دورے پر گئے، جہاز میں انہوں نے اتنی پی لی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ کوئی گھنٹہ پون گھنٹہ جہاز فضا میں ہی گھومتا رہا تاکہ ان کا اتنا نشہ تو اترے کہ چلنے کے قابل ہوں، تاکہ جہاز اتارا جائے۔ بہرحال بہت سارے قصے مشہور ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ قصے صحیح ہیں کہ نہیں۔ ذاتی طور پر میرا مشاہدہ وہی ہے جو میں نے لکھا۔ سرنڈر، حالات بڑے خراب ہو رہے تھے۔ اس کے بعد خبریں آ گئی کہ ایسٹ پاکستان میں ہماری افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر عوام میں بڑی مایوسی پھیلی کہ بقیہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ سانحہ ایسٹ پاکستان ہوا تو یحییٰ خان کے خلاف بہت ہی غم و غصہ تھا۔ حالت یہ تھی کہ اگر یحییٰ خان کو لوگوں کے حوالے کیا جاتا تو وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، خاص طور سے اس لیے کہ اس سارے سانحہ میں اس شریف آدمی کو اپنی عیاشیوں سے کوئی فرصت نہیں تھی۔ پشاور میں بھی لوگوں کو بڑا رنج ہوا۔ پٹھان آپ کو پتہ ہے بڑے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اچھے انسان ہیں۔ خاص طور سے دیہات میں پرانی عورتیں، مرد نماز روزے کے بڑے پابند ہیں۔ وہاں ایک بڑی بی تھی، نماز روزے کی بڑی پابند تھی۔ ان کو اتنا افسوس ہوا کہ ان کے ایمان کو اتنا دھچکا لگا کہ انہوں نے کہا خدا کوئی چیز نہیں، اور انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ لوگوں کو سارا غصہ یحییٰ خان پر تھا، چنانچہ پشاور میں لوگوں نے جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں چونکہ انٹیلیجنس میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، میں نے سوچا اگر اس جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس لحاظ سے بہت برا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کا غصہ حکومت کے خلاف ہے۔ وہی حکومت اگر ایسٹ پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے بعد ویسٹ پاکستان میں لوگوں کو مارنا شروع کر دے تو پھر باقی ماندہ ملک بھی تباہ ہو جائے گا۔ جلوس کا پروگرام یہ تھا کہ سب سے پہلے یحییٰ خان کے مکان کو آگ لگائی جائے۔ اتفاق سے یحییٰ خان کے بڑے بھائی آغا محمد علی، جو اس وقت پولیس میں تھے، قابل عزت انسان تھے۔ وہ یحییٰ خان سے بالکل مختلف تھے۔ وہ اس وقت انٹیلیجنس بیورو میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ وہ میرے افسر تھے، چنانچہ میں نے انہیں اسلام آباد رپورٹ بھیجی کہ یہاں کے لوگ بہت غصے میں ہیں، جلوس نکلیں گے اور خطرہ ہے کہ وہ جلوس یحییٰ خان کے مکان کو آگ لگائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر پورے ملک میں آگ لگ جائے گی۔ میری اس رپورٹ پر آغا محمد علی صاحب نے مجھے فون نہیں کیا، وہاں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا آپ نے رپورٹ بھیجی ہے کہ کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے کہ جلوس نکلے گا، لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے، وہ یحییٰ خان کے مکان کو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ اگر پولیس نے جلوس کو روکا تو بڑا خون خرابہ ہوگا، اس لیے کہ وہ پولیس سے رکے گا نہیں، گولی چلے گی، لوگ مریں گے، اس کے بعد سارے ملک میں آگ پھیل جائے گی۔ اس ڈپٹی ڈائریکٹر نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کو جلنے دے،
میں نے کہا یہ چوائس تو آپ پر ہے کہ مکان کو جلنے دے یا پاکستان کو جلنے دے۔ اس پر وہ صاحب پریشان ہو گئے اور انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ان کا پھر ٹیلی فون آیا کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ جلوس نکالیں تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ایک سیاسی پارٹی کا بھی ذکر کرتا ہوں، وہ جلوس نکلا تو اس میں بہت ہی غم و غصہ تھا، لیکن پولیس کو یحییٰ خان کا مکان بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے یحییٰ خان کی امداد کر دی، اور وہ اس طرح کے بجائے اس کے کہ جلوس یحییٰ خان کے گھر پہنچتا، جماعت اسلامی نے اس کا رخ شراب کی دکانوں کی طرف موڑ دیا۔ جماعت اسلامی والوں نے کہا یحییٰ خان کا قصور نہیں، شراب کا قصور ہے۔ چنانچہ لوگوں نے شراب کی ساری دکانیں ایک ایک کر کے توڑیں۔ یہ ایک عجیب قصہ ہے کہ جلوس بجائے اس کے کہ بنگلہ دیش کے قیام کے خلاف ہوتا، وہ شراب کے خلاف ہو گیا۔ اس طرح سے وہ سارا دن شراب کی دکانیں توڑتے رہے، بوتلیں پیتے رہے، بوتلیں توڑتے بھی رہے، یہاں تک کہ پشاور کے کتے بھی مدہوش ہو گئے۔ آخر کار جب جلوس یحییٰ خان کے مکان پر پہنچا، اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، پھر بھی انہوں نے اس کے سارے ایئر کنڈیشنر توڑ دیے، قالینوں کو باہر لا کر آگ لگا دی۔ اتفاق سے میرے پاس اس وقت کیمرہ تھا، میں نے تصویر بھی لی، اس لیے کہ میرا مکان بالکل سامنے تھا۔ عجیب بات ہے کہ جماعت اسلامی ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتی ہے، خاص طور پر فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ، اور ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر کو جماعت اسلامی کی امداد حاصل ہوتی ہے۔ یحییٰ خان کے متعلق جبکہ اس کا وزیر قانون عیسائی تھا، میاں طفیل محمد نے کہا اصلی اسلامی آئین تو یحییٰ خان ہی دے گا۔ جماعت اسلامی والے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے لیڈر کو کسی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس یحییٰ خان جیسا ڈکٹیٹر جو ایک پاکستان کے 2 حصے کرنے کا ذمہ دار تھا، وہ انہیں منظور تھا۔ بھٹو صاحب منظور نہیں تھے۔ بغض معاویہ زیادہ تھا۔ اس سلسلے میں مجھے روزنامہ مساوات کا کارٹون یاد ہے۔ دوسرا منو بائی کا کالم آپ کو یاد ہوگا، جب پاکستان کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی، بھٹو صاحب نے کہا تھا فوج بارڈر پر چلی جائے اور اقتدار سویلین کے حوالے کیا جائے۔ اس وقت میاں طفیل محمد نے کہا تھا کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ فوج اقتدار سویلین کے حوالے کر دے، اس طرح کی لڑائی میں تو فوج کی خاص طور سے ضرورت ہے۔ اس پر منو بھائی نے لکھا اگر فوج بارڈر پر لڑائی کرنے کے بجائے حکومت چلائے گی تو توپ کیا میاں طفیل محمد چلائیں گے؟ دوسرا، جب ایسٹ پاکستان کا المیہ رونما ہو گیا تو ایک کارٹون آیا تھا جس میں یحییٰ خان بڑا وحشی انسان دکھایا گیا تھا۔ اس نے جانور کی کھال پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا، پتھر کے زمانے کے انسان نظر آ رہا تھا۔ شعر درج تھا آؤ بچوں شکل دکھائیں تم کو یحییٰ خان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی پاکستان کی۔ جب ایسٹ پاکستان جا رہا تھا، یحییٰ خان نے اپنے ارد گرد 2-4 آدمیوں سے آئین بنانے کو کہا۔ ایک تو ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو رضوی تھے، انہیں کہا گیا کہ تم آئین بناؤ۔ دوسرا DIG راولپنڈی عباس مرزا مرحوم تھے، ان کے سپرد بھی یہ کام کیا گیا تھا کہ تم بھی آئین بناؤ۔ اس آئین میں سب سے اہم شق یہ تھی کہ یحییٰ خان ساری عمر صدر رہیں گے، اور یہ کہ اگر کسی مسئلے پر یحییٰ خان وزیر اعظم کو حکم دیں گے تو وہ اسے ماننا پڑے گا۔ مثلا انہوں نے رانی کو کسی میل کا پرمٹ دینا ہے تو وہ خاص حکم دیں گے اور وہ وزیر اعظم کو ماننا پڑے گا، یا نور جہاں کو کوئی سینما الاٹ کرنا ہے تو صدر صاحب اگر حکم دیں گے تو وہ وزیر اعظم کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ جب شکست ہو گئی اور ایسٹ پاکستان میں فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یحییٰ خان کا اعلان آیا کہ ٹی وی اور ریڈیو پر آج قوم سے خطاب کریں گے۔ اس تقریر میں ان کا پروگرام وہ آئین اناؤنس کرنا تھا جس میں وہ تا حیات صدر ہوں گے۔ اس شرمناک شکست کے باوجود صدر رہنے کی ان کی خواہش کسی طرح کم نہ ہوئی۔ ان کے مشیر اس جدوجہد میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ صدر رہ جائے۔ اس مسئلے پر فوج میں کشمکش چل پڑی۔ یحییٰ خان سے انہوں نے کہا تم کس صدارت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ تمہیں تو لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا اگر مجھے فوج کی سپورٹ ہے تو مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے جنرل حمید کو GHQ بھیجا کہ آفیسرز کو ایڈریس کرو اور دیکھو کیا ماحول ہے۔ چنانچہ جنرل حمید GHQ گئے۔ نوجوان افسر اتنے مشتعل تھے کہ جنرل حمید کو مار پڑتے پڑتے رہی۔ نوجوان افسر سمجھتے تھے کہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے اور فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کرنے والے یہی جرنیل ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ جنرل حمید بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگے اور انہوں نے جا کے یحییٰ خان سے کہا اب تو اس میں خیریت ہے کہ اقتدار کسی کے حوالے کرو اور چلتے بنو۔ چنانچہ وہ مجبوری میں اس کے لیے تیار ہوئے کہ یہ مصیبت بھٹو کے گلے میں ڈال دی جائے۔ بھٹو صاحب کو بلاوا چلا گیا، وہ امریکہ سے چل پڑے تھے، ابھی یہاں نہیں پہنچے تھے۔
اس وقت بھی یحییٰ خان کو یہ امید تھی کہ شاید 1-2% چانس ہو کہ میں صدر رہ جاؤں۔ یحییٰ خان کے سارے مشیر افسروں کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ یحییٰ خان کی دلجوئی کرتے تھے۔ ہماری ایک میٹنگ میں این رضوی آئے اور وہ یحییٰ خان سے مل کر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھٹو آ جائے، میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ مجھے صدر رکھنا چاہے تو میں صدر رہ جاؤں گا ورنہ اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس وقت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھٹو سیاستدان ہے، ویسٹ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا نمائندہ ہے، وزیر اعظم ہو جائے گا، صدارت کے لیے اسے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوگی، تو مجھ میں کیا خرابی ہے؟ یحییٰ خان میں کیا خرابی ہے؟ اس بارے میں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی قسط نمبر 3، ملتے ہیں قسط نمبر 4 میں، تب تک اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں راؤ رشید کی آٹو بایوگرافی۔